بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے، وہ شریعت کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر کوئی شخص پریشان ہے، اسے شک ہے کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں، اب وہ اس سے پہلے کہ وہ معالجین کے پاس جائے، کیونکہ لوگ عموماً ہمارے معاشرے میں، میرے پاس مریض آتے ہیں علاج کے لیے اور آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بارے میں لوگوں نے کہا ہے آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور جب ان پر پڑھائی کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے ان پر تو کوئی جادو ہے ہی نہیں۔ اور وہ بیچارے ایسے بھی مریض میرے پاس آئے جو سال سال سے بھگت رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس چلے گئے، کبھی کسی کے پاس چلے گئے، کسی نے کہا آپ پر جادو ہے، کسی نے کہا آپ پر سایہ ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اس وجہ سے پریشان ہے، ہمارے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس کی بنیاد کوئی جادو تو نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ کسی کے پاس جانے سے پہلے خود اپنے بارے میں دیکھیں۔ ہم اپنی ویڈیوز میں ایسی علامات بتاتے رہتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کیا گیا آپ پر۔ اگر وہ علامات آپ کے اندر موجود ہیں، ہمارے بتائے ہوئے وظائف، اعمال، جو ہم آیات بتاتے ہیں، جو ہم نے دم ریکارڈڈ دیے ہوئے ہیں، ان کو سنیں۔ تو ناظرین، ہمیں شرک سے، بدعات سے، جادوگری سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور ایسے معالجین سے بھی بچنا چاہیے جو شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں اور معاشرے میں خوف کو پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ناظرین سے کہتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں، شروع سے آخر تک دیکھا کریں۔ ہم جو معلومات دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر دے رہے ہوتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر دے رہے ہوتے ہیں، اور میرا اس فیلڈ کا 18 سال کا تجربہ ہے جس کی بنیاد پہ میں بات کرتا ہوں۔ اور میرے پاس مریض آتے ہیں، ان کی کیفیات کو دیکھ کے میں بات کرتا ہوں، اور درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں جادو کی طرف لے جا رہے ہیں۔ قرآن کی طرف آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کے ساتھ تو ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے، وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ابلیس کیا ہے، اس کا لشکر کیا ہے، یہ شیاطین جنات کیا ہیں جو اس قرآن کا مقابلہ کر لیں گے؟ تو ناظرین، ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے، ہمیں حدیث کی طرف آنا چاہیے۔ ہم اپنے ناظرین کو ایسے اعمال بتاتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر کسی کو شک ہے، آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ کچھ علامات ہوتی ہیں جو نیند کی حالت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ علامات کون سی ہیں؟ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ سمجھ لیں آپ کے ساتھ جادو کے، جنات کے اثرات ہیں۔ مثلا رات خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے بھینسوں کو، بھینسوں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اسے مار رہی ہے۔ ایک ہے صرف دیکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پیچھے بھینسیں بھاگ رہی ہیں، بھینس آپ کو مار رہی ہے، یا سانپ آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے، چھپکلی آپ کے اوپر حملہ آور ہے، اس نے آپ کو کاٹ لیا ہے، اگر یہ کیفیات ہیں، یا کتے نے آپ کو کاٹا ہے، کتا آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا آپ یہ دیکھتے ہیں خواب کے اندر کہ آپ اونچی جگہ سے گر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، خوف کی کیفیت ہے، اونچی جگہ سے گر رہے ہیں، تو یہ بھی علامت عموماً جادو کی علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں خواب کے اندر کہ آپ کہیں گلیوں کے اندر پھنسے ہوئے، آپ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آگے راستہ نہیں ملتا، آپ کسی گلی میں دوڑتے ہیں، آگے راستہ نہیں ملتا، آپ کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں پکڑنے کے لیے، یا کہیں گندگی ہے، آپ اس گندگی کے اندر دوڑ رہے ہیں، اس کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، اسے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے بعض مریضوں کے ساتھ کہ ان کے جسم کو جھٹکے لگتے ہیں نیند کی حالت میں۔ میرے پاس ایسے مریض بھی آئے، کہنے لگے جی رات سویا ہوتا ہوں تو میرے ہاتھ کو کوئی کھینچتا ہے، باقاعدہ ہاتھ سمیٹتا ہوں، کوئی پاؤں کو کھینچ دیتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی کوئی جادو کے اثرات ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور بعض مریضوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان پر وزن پڑتا ہے، وزن پڑتا ہے ان کے جسم پر، اور وہ کہتے ہیں ہم پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سے پڑھا نہیں جاتا، یا ہوش کے اندر ہوتے ہیں، آواز دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہماری آواز نکل ہی نہیں رہی ہوتی۔ ناظرین، اگر نیند کی حالت میں یہ کیفیات آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، یا آوازیں آتی ہیں، مختلف طرح کی آوازیں آتی ہیں، گھر کے اندر آپ لیٹے ہوئے ہیں، ایسے مریض بھی میرے پاس آئے ہیں، بتاتے ہیں چھت کے اندر ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہے۔ اگر ایسی کیفیات آپ کے ساتھ ہیں تو تب سمجھیں کہ آپ کے ساتھ جادو کے اثرات ہیں۔ اگر ایسی کیفیات آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں،
ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جادوگروں کے شر سے، حاسدوں کے شر سے تمام اہل اسلام کو محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔